اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع اس لحاظ سے ہے کہ میں نے ایک خبر پڑھی پچھلے دنوں کہ جناب پاکستان کے اندر بہت آئل موجود ہے۔ ہماری جو کمپنیز ہیں OGDC اور PPL جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہی ہیں اس کو امپروو کرنے کے حوالے سے، اور وہ نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کچھ اس کی صلاحیتوں میں اضافے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اپنا موضوع بنایا جائے اور کچھ جو ہے نا اس پہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جو کہ اسپیشلسٹ ہیں اس شعبے کے اندر، تو ان کو دعوت دی جائے تاکہ جو ہے ہم پیٹرولیم کی ایکسپلوریشن ہے یا کیا منرلس ریسورسز جو ہمارے یہاں پاکستان میں موجود ہیں، کیا پراسپیکٹو ہیں اس کے، کیا واقعتاً یہ خواب ہے کوئی، یا واقعتاً کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ان وجوہات کی بنا پر ترقی ہو سکتی ہے، یا کچھ جو ہے وہ لوگوں کی غربت دور ہو سکتی ہے، یا پاکستان بھی جو ہے کوئی اچھا ڈیولپ کنٹری بن سکتا ہے، کیونکہ بڑی اہم ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں۔ تو اسی حوالے سے میں نے مسعود عبدالی صاحب کو ٹیکساس سے دعوت دی ہے بات کرنے پر اس موضوع کے لیے، اور پاکستان سے طارق حسنی صاحب کو جو سائنٹسٹ ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ تو آئیے ہم سے گفتگو سنتے ہیں۔ مسعود عبدالی صاحب، بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر پروگرام میں آنے کا، کمیونٹی ٹاک میں آنے کا، طارق حسنی صاحب پاکستان سے جوائن کرنے کا، بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ تو میں ذرا مسعود عبدالی صاحب شروع کر لیتا ہوں طارق صاحب سے، کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور ہم پاکستان کا جو موضوع ہے، دو موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ تو پہلا موضوع جو ہے وہ میرا پاکستان ہے، اور پاکستان کے حوالے سے تو ہے، ایک تو ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ایک فائنینشیل ٹرموائل سے گزر رہا ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر جو ڈیولپنگ کنٹری ہیں یا ڈیولپ کنٹری ہیں، ان کے اندر ایک بات تو بڑی کامن ہے کہ ان کی معدنیات، اور جناب اس کے اوپر بہت وہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہے پیٹرولیم کے اوپر، جو بھی ممالک جن وہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے یا معدنیات نکلتی ہیں، اس کی بیسس کے اوپر وہ کافی زر مبادلہ کماتے ہیں اور اچھے وہاں کے خوشحال ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی چند مثالیں ہمارے پاس دنیا میں موجود ہیں۔ سعودی عرب از ون آف دا بگ، بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کو بھی دیکھ لیں، کوئی اور بھی دوسرے ممالک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے وہ معدنیات اور پیٹرولیم کی وجہ سے جو ہے وہ کافی امیر ہیں۔ تو طارق صاحب، پہلے تو یہ میرا جو پہلا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر معدنیات اور ریسورسز کے کیا آپ کو پراسپیکٹو نظر آ رہے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے پاس؟ ہم اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بلوچستان بھرا پڑا ہے، اور جناب فلاں کے پہاڑوں کے اندر اتنا موجود ہے ریسورسز، اور اتنا پیٹرولیم ہے سندھ میں، پنجاب میں، بس کیا واقعتاً یہ ساری خبریں ٹھیک ہی ہوتی ہیں یا ہمارے خواب ہیں صرف؟ اچھا جہانگیر صاحب، شکریہ بہت بہت، آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو قدرتی طور پہ ایک ایسی خطے میں ہے کہ جو ارضیاتی طور پہ بہت ہی، یعنی ہر لحاظ سے تیل اور گیس کے لیے اور منرلز کے لیے ایک ایسی غیر متوقع طور پہ ایک بہت ہی غیر معمولی علاقہ ہے۔ پاکستان کوئی معمولی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو قدرتی طور پہ ودیعت کیا ہے۔ ہمارا ملک ایسی جگہ پہ واقع ہے، گو کہ ایک بہت ہی، اگر آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں تو یہ ایک بہت پتلا سا ملک ہے، یعنی اس کی جو چوڑائی ہے اگر ایسٹ ویسٹ دیکھیں تو میکسیمم جو ہے شاید وہ 300 کلومیٹر ہے، اور لمبائی شاید میکسیمم 2800 کلومیٹر کے قریب ہے۔ مگر اس پورے خطے کے اندر جیولوجیکل ریزننگ یا یہ وہ تمام وجوہات جن کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ یہاں پہ تیل ہو، یہاں پہ وہ معدنی ذخائر ہوں جو دنیا بھر میں، جن سے لوگ جو ہیں وہ پیسے بھی کماتے ہیں، ان کی ملکی صنعت کو ترقی بھی ہوتی ہے، وہ قدرتی طور پہ ارضیاتی ساخت ایسی ہے پاکستان کی۔ اگر ہم ناردرن ایریاز پاکستان کے دیکھیں جہاں کراکرم، ہمالیاز اور ہندو کش ہے، یہ وہ خطہ ہے کہ جہاں پر کہ پاکستان کا یہ زمین جہاں پاکستان کہتے ہیں اس کو جیولوجیکلی ایک یہ بڑی انڈین کریٹون یا انڈین پلیٹ کا حصہ ہے، اور آج سے کوئی تقریباً 55-56 ملین سال پہلے ہمارا جو ٹکراؤ ہوا ایک لورینشیا جو نارتھ کی طرف ایک بڑی پلیٹ تھی جس میں کہ رشیا اور یورپ بھی شامل تھا، وہاں جب ٹکرایا تو یہ ہمالیاز جو ہیں وجود میں آئے۔ یہ ہمالیاز جہاں پر ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے غیر معمولی راکس موجود ہیں، ان کی ایج بھی اور یہ
ماہر ارضیات جو ہیں وہ اس تمام خطے کو ایک اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، ارضیات کے سائنس کو ترویج دینے کے لیے بھی یہاں پہ آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی معدنی ان کی جو معاشی حیثیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس پورے خطے میں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ کہ ہیرا بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر اور موجود ہیں یہاں پہ تمام قیمتی ایسے معدنیات بھی موجود ہیں جو کہ ہم اپنی صنعتوں میں یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جواہرات بھی موجود ہیں جو بڑی قیمتی، جو کہ چھوٹے مقدار میں ہوتے ہیں مگر بڑے قیمتی بکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ہمالیاز سے نیچے کی طرف آئیں، کہ جب ہم جس کو ہم لوور سیوالکس کہتے ہیں یا لوور ہمالیاز کہتے ہیں، جب ہم لوور ہمالیاز میں آتے ہیں تو آپ کو ایک خطہ ملتا ہے جس کو ہم پوٹوار کہتے ہیں۔ یہ پوٹوار وہ حصہ ہے جہاں پر کہ پاکستان، جس کو آپ پاکستان کہا جاتا ہے، برٹش انڈیا جو تھا 1915 میں، اس پورے خطے میں ڈسٹرکٹ اٹک میں کھوڑ کے مقام پہ تیل نکلا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ 1915 میں تیل نکلا، سعودی عرب میں 1932 میں تیل نکلا، جبکہ بحرین میں اور یو اے ای میں اس کے بہت بعد، خاص طور پہ یو اے ای میں تو بہت بعد میں تیل نکلا ہے، عمان میں بھی بہت بعد میں نکلا ہے۔ تو ہماری جو تیل ڈھونڈنے کی تاریخ ہے وہ اس خطے میں سوائے ایران کے، کہ جہاں پہ کہ 1908 میں تیل نکل آیا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ خطہ جو ہے سب سے قدیم خطہ ہے۔ انڈیا میں جو سب سے پرانی فیلڈ ہے ڈگ بوائے، آسام میں 1892 میں دریافت ہوئی تھی، تو ہم یہ بالکل آسام کی جو ڈگ بوائے فیلڈ ہے اور ہماری کھوڑ فیلڈ جو ڈسٹرکٹ اٹک اسلام آباد سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، یہ تقریباً ایک ہی طرز کی شکل صورت کی ہے اور بالکل ایک ہی انداز میں یہ جیسے جیولوجیکل شکل کی بنی ہوئی ہے۔ ایک پاکستان میں بنی ہوئی ہے اور ایک تقریباً کوئی 2500 کلومیٹر دور آسام میں بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمالیاز کے بننے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بلوچستان اور کیرتھر کے پہاڑوں میں آئیں تو یہاں پر بھی وہ تمام حالات موجود ہیں، اور بہت ساری ایسے تیل کے ذخائر زمین پر تھے، جیسے مثال کے طور پہ میاں والی کے پاس ایک جگہ ہے کنڈل، وہاں پر تیل جو تھا وہ زمین پہ آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ جو پہلا ویل لگا اس پورے خطے میں 1866 میں، تو وہ کنڈل کے پاس ایک آئل کی سیپیج جسے کہتے ہیں وہاں پہ لگا۔ اسی طرح سبی کے پاس ایک جو جگہ ہے وہاں پہ تیل نکلا 1888 میں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ خطہ ارضیاتی طور پہ غیر معمولی طور پہ ایک شاندار علاقہ ہے، اور یہاں پر ہم نے، آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاکستان کے علاقوں میں تقریباً 4 بڑی آئل فیلڈز تھیں، اور پاکستان بنتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوئی جو 1952 میں دریافت ہوئی، اور جس نے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں بہت خاطر خواہ کردار ادا کیا، غیر معمولی کردار ادا کیا میں کہتا ہوں، تو وہ 1952 میں دریافت ہو گیا، اور اس کے بعد ہماری فیلڈز دریافت ہوتی رہی اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرتی رہی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں بہت ذخائر موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ آج تک پاکستان کے خطے میں 437 آئل اینڈ گیس فیلڈز دریافت ہو چکی ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً ہمارے پاس 63 ٹی سی ایف کی گیس ہے جو ہم دریافت کر چکے ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ 1952 کے بعد سے لے کے ہم نے جو بھی گیس فیلڈ دریافت کی وہ سوئی کے مقابلے میں ذرا چھوٹی تھی، اور ان کی پروڈکشن ظاہر ہے بہت تیز ہوتی رہی، اور ہم نے بہت بڑی مقدار میں آئل وہ گیس کی پروڈکشن حاصل لے لی ہے۔ اب ہمارے ریزرو بڑی تیزی سے کم ہو گئے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ اور کمپنیز لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ چلے میں طارق صاحب آپ سے پاس آتا ہوں، ذرا عبدالی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ تو عبدالی بھائی، یہ جو کمپنیز کے حوالے سے جو بات ہوئی، ہمارے یہاں 2 بڑی کمپنیز ہیں، پی پی ایل اور او جی ڈی سی، بہت عرصے سے جو ہے وہ ہمارا ایک اثاثہ بھی ہیں اور انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ تو آپ کا پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک مضمون میری نظروں سے گزرا، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ او جی ڈی سی اور پی پی ایل نے اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا کیا کارنامے میں انجام دیے، اور موجودہ صورتحال کے اندر وہ کتنی کھپت جو ہے آئل انڈسٹری کی پروڈیوس کر رہی ہے ایکچولی؟ ویسے ارے بھائی صحیح بات تو یہ کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ طارق کنٹینیو کرتے، میں بڑا مزہ آ رہا تھا ان کی باتیں سننے میں، لیکن بہرحال اب آپ نے اتفاق سے میں ان سے سینئر بھی ہوں، اس لیے عمر میں اس وقت زیادہ ہوں۔
دیکھیں ایک بات جو آپ نے پہلے کہی تھی نا کہ جن ملکوں میں قومی گیس اور تیل نکلا ہے وہ ملک خوشحال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے یہ بات 100% درست نہیں ہے، اس لیے کہ وسائل ہونا ایک بات ہے، وسائل کا استعمال کرنا وہ دوسری بات ہے۔ مثال کے طور پہ نائجیریا پانچواں بڑا ملک ہے، پانچواں بڑا ملک ہے، جی جی بالکل، پاکستان سے چھوٹا ہے وہ آبادی میں، لیکن ظاہر ہے اس کا بہت برا حال ہے۔ اس کے مقابلے میں سنگاپور، اب مجھے پتہ نہیں اب کیا حال ہے، آج سے 15 سال پہلے تک تو نہ وہاں ایک بوند گیس تیل نکلتا تھا نہ ایک ببل گیس نکلتی تھی، لیکن وہ بڑا خوشحال ملک ہے۔ تو یعنی قدرتی وسائل ہونا یہ ظاہر کہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اصل میں اس کا استعمال بڑی چیز ہے، اس کو استعمال کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے لیکن ایک بات جو اچھی بات ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ایک احساس کمتری کا ایک وبا چلی ہوئی ہے پاکستان میں، ہم بہت خراب لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ تاریخ نے جو بات کہی اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ کنڈل جس کی کنویں کی بات کر رہے ہیں وہ ماڈرن رگ جو آج کل استعمال ہوتی ہے اس سے کھودا گیا تھا، اور وہ ویل جو ہے اس سے 15 سال پہلے، غالباً 14-15 سال پہلے پہلا ویل تاریخ کا ماڈرن رگ سے کھودا گیا تھا پینسلوینیا میں، وہ ڈریک ویل جسے کہلاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا ایکسپیرینس تیل اور گیس کی تلاش میں امریکہ کے بعد ہم نمبر 2 تجربے کے اعتبار سے، وہ بھی فرق جو ہے صرف 12 سال کا، 12-13 سال کا، اگر ہم پہلے ویل کی بات کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو تاریخ نے کہا کہ 1952 میں ہم نے گیس فیلڈ دریافت کی سوئی کی، اور اس کے بعد غالباً وہ 8-9 سال کے بعد 60-61 کے اندر جو ہے پائپ لائن چلی گئی۔ اب پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، آپ کو یاد ہے کہ جو وہاں پنڈی میں کانٹیننٹل ہوٹل ہے پرل کہلاتا ہے، وہ وہاں پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، اس میں ایوب خان جو ہیں وہ سوئی گیس گیزر کا افتتاح کر رہے ہیں پنڈی میں کسی جگہ کے اوپر، غالباً کوئی سرکاری عمارت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ کے اندر لوگ کوئلہ جلاتے تھے، آپ کو یاد ہے اسموک کا وہاں واقعہ ہوا تھا کہ دھواں دھند پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مر گئے تھے ایک بار۔ تو اس وقت جب ہم گیس جلا رہے تھے اپنے باورچی خانوں کے اندر، اس وقت جو ہے وہ لوگ کر رہے تھے۔ ایک اور جو عمدہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو آئل یہ جو پائپ لائن ہے یہ 52, 53, 54 میں ڈالی گئی ہے، تقریباً یعنی اب 75 سال ہو گئے۔ اس پورے عرصے کے دوران یعنی دہشت گردی کے واقعے اور بات ہے، کسی نے بم سے اڑا دیا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن پائپ لائن حادثاتی طور پہ پھٹنے کے شاید 1 یا 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں ان 75 سالوں کے دوران، جبکہ امریکہ میں ایوریج ہر سال 3 واقعات ہوتے ہیں پائپ لائن پھٹنے کے، یعنی ان کی بلکہ اور پائپ لائن ان کی بات ایسی بھی ہے جو صرف 4 سال پہلے ڈالی گئی تھی جو پھٹ گئی، اور یہ سب یعنی یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس میں کوئی دہشت گردی کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر، تو ہم نہیں لحاظ سے اتنے برے نہیں۔ اچھا، اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ کردار کیا رہا ہے او جی ڈی سی کا اور پی پی ایل کا، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کردار ان کا یہ بھی رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا ایک بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کو پڑھاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہمارا معاملہ ہے کہ ہم تو دوسروں کو تربیت کرتے ہیں۔ اب جو الجیریا کی جو قومی تیل کمپنی ہے سونا ٹریک، یہ ساری کی ساری پاکستانی کی تربیت یافتہ پاکستانی نے تربیت کی، ان کے وہ نام موجود ہیں لوگوں کے، پی پی ایل پی ایل میں جو بڑے بڑے اس وقت لوگ ہیں جو سینئر حضرات ہیں، وہ سارے وہ تو جہاں انسٹرکٹر تھے یہاں پڑھاتے تھے جا کر کے، تو اس لحاظ سے پاکستان کا بڑا مقام ہے۔ اچھا، اب جو مسئلہ رہا پاکستان میں جو تیل و گیس کا معاملہ نہیں ہوا اور آگے نہیں بڑھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کھدائی جتنی ہوگی ڈسکوری اس کے مطابق ہوتی ہے، یعنی بالکل سیدھی سی بات ہے، کنواں کھودے بغیر تیل نہیں نکلتا، اور پاکستان میں جو ہے ایوریج میرا خیال ہے کہ اتنی کھدائی نہیں ہو رہی جتنی دوسرے ملک میں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر اس وقت شاید 2 یا 3 یا 4 ریگ کام کر رہی ہیں۔ عبداللہ مسعود بھائی، یہی تو میں نے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اچھا، اس کی وجہ بتائیں، دیکھیں اس کی بہت ساری وجہ، ایک تو اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں، تھوڑا سا سیاست اس میں آ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس وقت انہوں نے جو ہے ایل این جی خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ وقتی طور پر درست ہے، یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر کے چولہے تو بند نہیں کر سکتے، آپ بجلی تو بند نہیں کر سکتے، تو آپ انہوں نے ایل این جی منگائی قطر سے۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، نئی حکومت آئی، تو آپ یاد ہوگا وہاں ایک صاحب ندیم بابر صاحب جو ہے وہ قومی اس کے پیٹرولیم کے مشیر بنے۔ اچھا، اس وقت جو ہے اس وقت چور پکڑنے کا تھا، ہر آدمی چور ہے، پرانا رجیم بالکل بیوقوف ہے، تو انہوں نے اس وقت سارا زور اس پر ہو گیا کہ صاحب یہ جو شاہد خاقان عباسی نے کاروبار وہ کیا تھا کانٹریکٹ وغیرہ قطر سے، وہ غلط تھا۔ تو وہ سارا وقت ندیم بابر صاحب جب تک رہے مشیر پیٹرولیم، وہ سارا وقت جو ہے وہ کم قیمت پر ایل این جی خریدنے کے لیے لگے رہے، جو اچھی بات تھی، انہیں بہتر کرنا چاہیے تھا، لیکن ایکسپلوریشن کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، یعنی لوگوں کو جیسے نہیں، لیکن یہ مجھے بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کا بڑا پہلا دور تھا، اس سمندر میں سے تیل نکلتے رہ گیا تھا، نکلتے رہ گیا تھا وہ۔ نہیں، وہ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی تاریخ زیادہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں
ارضیات میں اگر آپ اپنے جیسے کہتے ہیں خوابوں کے محل کو گرتا ہوا دیکھ کے اس پر چلنے کی آپ کو عادت نہ ہو تو آدمی ایکسپلوریشن نہیں کر سکتا. ایکسپلوریشن کامی ناکامی کا ہے. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ پہلے ویل میں تیل نکل جاتا تو پھر بات ہی کیا تھی. یہ جو کام ہے تیل اور گیس کی پیشنس کا تلاش کا، کام ہے. یہ گہرے جیب اور بھاری دل اور اچھے مضبوط دل والوں کا کام، مضبوط اعصاب والوں کا کام ہے. یہ ان لوگوں کا کام. یہ پان کی دکان نہیں ہے کہ آپ نے کھولی اور اس کے بعد جو ہے وہ آمدنی آنے شروع ہو گئی. لیکن اس میں ابھی ادھر میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے او جی ڈی سی نے انہینس ریکوری کا پروگرام شروع کیا ہے کہ وہ یعنی ان ویل میں جو جیسے ابھی شاید انہوں نے وہاں پر اے پی کے میں ایک ویل کے اندر انہوں نے جو ہے وہ دوسری اور فارمیشن کو ری انٹری کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پروڈکشن 950 بیرل بڑھا لیے. 950 بیرل ظاہر کہ وہ بہت بڑی مقدار نہیں ہے جہاں پہ 4.5 لاکھ بیرل تیل کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک آغاز ہے، یعنی بہتر آغاز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ضرورت پاکستانی بات کی کہ ہم ایک جامع منصوبہ بنائیں نئی، یعنی ایک تو انہینس ریکوری کا بھی، اس کے علاوہ نئی ڈرلنگ کا بھی. اور پھر ایک اور جو میں کہتا ہوں بار بار ہم لوگ فورن انویسٹر کہتے ہیں. پاکستان کو صحیح معنوں میں فورن انویسٹر کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہمارے اپنے قوم میں ہمیں اپنے جو ٹیکنیکل وسائل ہیں، پاکستان کے ماہرین دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ سعودی عرب کا، یو اے ای کا اور یا ایران کا نہیں ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑے باہر سے لوگوں کو بلانے کی. ہم خود اپنا کام کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ایک جامع پیٹرولیم پالیسی کی ضرورت ہے پاکستان میں. اس کے بغیر اور اگر ہم پالیسی اچھی بنا لیں. مسعود عبدالی صاحب، یہ جامعہ پالیسی پاکستان میں ضرورت ہے، یہ تو تاریخ کا شعبہ ہے نا. تو تاریخ سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے ملک کو آگے آپ نے ترقی کی طرف لے کر جانا ہے. ہم خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں. ملک معاشی حالات کے اندر بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے جیو سائنٹسٹ کے اوپر، اور جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. تاریخ کیسے دیکھ رہے ہیں واقعہ آپ کہ واقعتاً کیا پاکستان کے اندر ہمیں کوئی امید افزا بات ہے کہ جناب واقعتاً ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے پاس ایسی چیز موجود ہے، ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس خود موجود ہے، ہمیں دوسروں کی شاید ضرورت نہ پڑے اتنی زیادہ ٹیکنالوجی کی، لیکن ہم کر سکتے ہیں یہ کام؟ کوئی ہے ایسا موجود ہے؟ اچھا عارف، تھینک یو. اچھا میں ایک بات آپ کی اجازت سے اور مسعود بھائی کی بولے پلیز. بالکل ان سے بادب مؤدب ہو کے میں ان سے ایک چھوٹا سا اختلاف ایک تصحیح کر رہا ہوں. شاید آپ مسعود عبدالی صاحب امریکہ میں ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی ویسے پتہ نہ ہو. اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں اس وقت 14 ویل ہیں جو ڈرل ہو رہے ہیں. اچھا. اور ان میں سے کچھ ویل ہیں جو ٹیسٹنگ کے مراحل میں ہیں، اور کچھ ویل ہیں جو ڈرلنگ ہو رہی ہے، اور کچھ ویل ایسے ہیں کہ جو تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، وہ کمپلیشن کی سٹیج میں. تو یہ اس طریقے سے، اور تقریباً سمجھ لیں کہ 5 کے قریب ایکسپلوریٹری ویل ہیں جو ڈرل ہو رہے ہیں، اور زیادہ یعنی جو تقریباً 5 کے قریب اپریزل اور ڈیولپمنٹ ویل ہے. اور اس طرح کل ملا کے یہ فگر بنتی ہے. اور پاکستان کے تمام صوبوں میں ہو رہے ہیں اس وقت، خیبر پختونخوا. اچھا میں سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں اسی ضمن کے اندر. وہ سوال یہ ہے کہ یہ ڈرلنگ جو ہو رہی ہے یہ ہمارے اپنے ذاتی جو ہماری پوٹینشیل موجود ہے اس کے اوپر ہو رہی ہے یا باہر کی کمپنیاں کر رہی ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. اس میں دیکھیں پاکستانی کمپنی جو ہے وہ ماں سوائے ایک پاکستان سے باہر کی کمپنی ہے اس وقت جو ایکٹیولی ڈرلنگ کر رہی ہے، جو ہنگری کی ایک کمپنی ہے مون. دوسری جو ایک اور کمپنی ہے پولینڈ کی، وہ اس وقت اتنی ایکٹیو نہیں ہے، مگر ابھی انہوں نے، حالانکہ انہوں نے یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً مارچ 2023 میں پولش آئل اینڈ گیس نے کیرتھر میں اپنے بلاک کے اندر ایک ڈسکوری کی ہے گیس کی، ریان کے نام سے. اور آج جس دن میں یعنی آج سے ایک دن پہلے، کیونکہ یہاں تو اس وقت 20 تاریخ شروع ہو گئی ہے، تو 19 کو یہ اعلان ہوا ہے کہ او جی ڈی سی نے پہلی دفعہ پنجاب کے رحیم یار خان میں ایک گیس کی ڈسکوری کی ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ یو ای پی جو چائنیز کمپنی ہے اور جو پہلے بی پی تھی، وہ بھی ڈرلنگ کر رہی ہے اس وقت، اور انہوں نے کافی ساری جو ہے ڈسکوریز کی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 2021 سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 18 ڈسکوریز ہوئی ہیں. مگر صرف اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ڈسکوریز ہیں یہ اتنی بڑی اور خاطر خواہ سائز میں نہیں ہے کہ جس سے وہ حجم حاصل ہو سکے کہ جس سے آپ کسی ملک کی معیشت کو تقویت دیں. جی. مگر اس کے اندر خوبی کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دیکھیں آئل اینڈ گیس ایک بہت ایکسپینسو بزنس ہے، یعنی اس کے اندر بہت سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. ایک ویل جو اگر آپ
پنڈی اسلام آباد کے اطراف کے علاقوں میں لگاتے ہیں تو اس کی جو ایوریج کاسٹ ہوتی ہے ویل کی وہی تقریباً 22 سے 35 ملین ڈالر کی ہوتی ہے. اور آپ یہ وہ اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اماؤنٹ اگر آپ کا ویل ڈرائی چلا گیا تو آپ کو اس میں سے کوئی 1 سینٹ بھی واپس ملے گا. اس کے اندر آپ کو کوئی چیز پھر ملتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ تھوڑی سی کچھ انفارمیشن لے لیتے ہیں, کوئی جیولوجیکل انفارمیشن لے لیتے ہیں, کچھ ڈیٹا اور کلیکٹ کر لیتے ہیں جو بعد میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ ایک ایسی ہی بات ہے کہ آپ اتنا پیسہ ڈیٹا کے لیے نہیں کرتے, آپ اتنا پیسہ انویسٹ جو کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ تیل نکلے یا گیس, تاکہ آپ بیچیں اور کمپنی پیسہ کمائے, پروفٹ کمائے. تو یہ ایک بزنس, جیسے مسعود صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے, یہ کوئی پان کی دکان کا کاروبار نہیں ہے, اس میں آپ کو بہت بڑے بڑے رسک لینے پڑتے ہیں. اچھا دیکھیں پرابلم کیا نظر آ رہی ہے مجھے, میں آپ کو بتاؤں. عبدالی صاحب نے بڑا صحیح اشارہ کیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی کمپنیوں میں جا کے لوگوں کو تیار کیا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ صرف انسان پین سے بیٹھ کے ڈرلنگ نہیں کر سکتا, نہ وہ پینسل سے بیٹھ کے کر سکتا ہے. اس کو رگ چاہیے, اس کو باقاعدہ وہ اکوپمنٹ چاہیے, وہ ٹولز چاہیے جس کی وجہ سے وہ ڈرلنگ ہو اور وہ ڈسکوری ہو, ڈسکوری کے بعد وہ پروڈکشن میں ہو. اور عبدالی صاحب خود انڈسٹری میں رہے ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری المیہ یہ ہے ملک کا کہ ہمارے یہاں سوائے لوگوں کو تیار کرنے کے ہم نے کبھی ایک چھوٹی سی پینسل بھی نہیں بنائی ہے. ہم نے کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ ہم اپنی کسی بھی ایک ٹیکنالوجی کے لیے کوئی سافٹ ویئر ہی بنا لیں. یہ سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے. اور نہ ہماری کوئی ٹیکنالوجی ہے, یعنی ہم اس وقت مرہون ملت ہیں. چائنیز ڈرلنگ رگز ہیں جو یہاں کام کر رہی ہیں, ان کے تمام اکوپمنٹ بھی چائنیز ہیں. تو اگر ان میں سے اگر کوئی اکوپمنٹ ان کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اسپیئر پارٹ بھی چائنا سے آئیں گے. یعنی آپ کے یہاں چلے سوزوکی کار بنتی ہے, ٹویوٹا بنتی ہے, تو یہاں لوکل مارکیٹ ہے کہ جی آپ گئے جا کے بتی خرید کے لے آئے اور آپ نے ٹائر لگا لیا یا آپ کوئی. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے, ڈرلنگ کے شعبے میں پاکستان میں ڈرلنگ کی کوئی ایک چیز نہیں بنتی. ایون یعنی ہم صرف اگر کوئی چیز بنتی ہے, ایک چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے بیرائٹ جو ہم پاکستان سے نکالتے ہیں, وہ ڈرلنگ کا ایک سمجھ لیں نقطہ ہے, ایک چیز ہے کہ جو ڈرلنگ فلوئڈ کے طور پہ یوز ہوتی ہے, وہ پاکستانی ہوتا ہے. باقی تو تاریخ تو ایک بڑی اچھی آپ نے ایک اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. تو 75 سال کا ہم نے اتنا طویل عرصہ گزرا ہے اور ہماری ایک اپنی ہسٹری ہے, ہماری بڑی آرگنائزیشنز موجود ہیں. تو اس حوالے سے کوئی مطلب خاطر خواہ کہیں کوشش بھی ہوئی ہے کہ ہم کچھ بنائیں, یا یہ فورن کمپنیز جو ہیں ان کی اپنی مناپلی ہے, یہ بنانے بھی نہیں دیتی چھوٹی کنٹریز کو, ایسا کچھ ہے یا ہم بنا سکتے ہیں لیکن ہم بنا نہیں رہے؟ میرے خیال ہے کہ اس میں شاید ایک وجہ اکانومی بھی ہے, بزنس کا جی اکانومیکل ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کوئی مارکیٹ میں کوئی چیز لگاتے ہیں تو اس کی کھپت کتنی ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ امریکنز, چائنیز اور یورپین جو کمپنیز ہیں, ان کی چونکہ مارکیٹ بڑی ہے تو یہ انڈسٹری اس طرح لگاتے ہیں اور ان کے پاس اس چیز کی کنزمپشن بھی زیادہ ہے. میں جس زمانے میں نے اپنا کیریئر شروع کیا تھا 1989 میں, مجھے یاد ہے کہ ایک رگ پہ میں تھا اور وہاں پر کسی نے مجھ سے یہ بات کہی کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ اب جتنی بھی ویل کے اندر لوہے کی کیسنگز ہوں گی وہ لوکلی میڈ ہوں گی, یعنی وہ پاکستان کی بنی ہوئی ہوں گی. تو 1989 میں نے کیریئر اپنا شروع کیا ہے اور آج یہ 2023 ہے, یہ زمانہ ہو گیا ہے اور میں نے آج تک کوئی ایک اسکرو, ایک نٹ, کوئی ایک والو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہو. بہت مشکل تمام کوئی ایک کمپنی پاکستان میں آئی تھی جس نے کچھ تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی اور وہ انہوں نے وہاں کے اندر ایک فیکٹری بنانے کی کوشش کی تھی, ویل ہیڈ بناتے تھے. مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس مرحلے میں ہے وہ, مگر وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہوگی, شاید انہوں نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا. تو ہمارے لوگ دیکھیں, میں اور آپ شاید مل کے کچھ پڑھ لکھ آئیں باہر سے یا ہمارے اپنے پاکستانی تعلیمی اداروں سے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں, اور الحمدللہ میں خود پاکستان سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور مگر میں ویل پھاوڑے سے تو نہیں کھود سکتا ہوں, مجھے تو رگ چاہیے. تو اس کے لیے میں رگ کہاں سے لاؤں گا؟ یا تو امریکن رگ ہوگی یا یورپین رگ ہوگی یا چائنیز رگ ہوگی. تو ہم نے ٹیکنالوجی کوئی نہیں لی ہے. اچھا یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے
کہ جو ٹیکنالوجی ڈرلنگ میں اور میجرمنٹ کے اندر جو ویل بور ہوتا ہے اس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو رن کرتے ہیں، اندر میجرمنٹ کرتے ہیں، مختلف راکس کی فارمیشن کو میجر کرتے ہیں، اس کی ڈائمنشنز دیکھتے ہیں، اس کے والیوم دیکھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ اچھی ہیں اور ان کے اندر بہت لوگوں نے نیا انیشیٹو بھی لیا ہے کمپنیز نے۔ ہمارے یہاں مسائل ہیں، لیڈرشپ کا بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے تمام آئل کمپنیز کے اندر، اور اس کے علاوہ گو کہ وہ ایفرٹ اپنی کر رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہم ساری ادھار پہ ہی چلا رہے ہیں۔ اچھا عبدالعزیز صاحب، ایک تو ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ ایک انجینئرنگ کا شعبہ ہے، ظاہر بات ہے یہ جیولوجسٹ والا شعبہ تو ہے نہیں، انجینئرنگ والا شعبہ ہے، اور ہمارے یہاں بڑی پرانی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، تو کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ دونوں شعبوں نے مل کے کام کرنا ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ کوئی چیز ایسی تلاش کر لیں؟ پاکستان کیوں اتنا پیچھے رہ گیا ان تمام چیزوں میں؟ دیکھیے، طارق نے ایک بات کہی آخر میں جو میرا خیال وہی اس تمام مسئلے کا حل ہے، وہ قیادت کا فقدان۔ دنیا میں تبدیلی قیادت لاتی ہے، ایسے قیادت ہمارے بھی سیاسی قیادت نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں کارپوریٹ قیادت کی، ٹھیک ہے، کہ جب تک آپ کا ویژن نہ ہو، چیزیں نظر نہ آئیں۔ بالکل وہی طارق نے کہا کہ دنیا میں مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل صلاحیتوں کا ہوتا ہے۔ بہت ملکوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس افراد موجود نہیں، ان کو افراد ہاتھ لینے پڑتے ہیں دوسرے ملکوں سے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اس معاملے خوش دماغ موجود ہے ہمارے پاس، مسلس کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو۔ اچھا، اس میں وہ بات بالکل صحیح کہ ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے، لیکن مارکیٹ چھوٹی اس لیے کہ ہم صرف پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اب وقت جو ہے گلوبل وقت ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تھنک لوکلی ایکٹ گلوبلی، تو یہ ضرورت اس وقت ہے کہ پوری ہمارے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سینٹرل ایشیا کی شکل میں۔ اچھا، یہ بات میں عرض کروں کہ ہمارے ریجنل مینیجر صاحب آئے ہوئے تھے، تو وی پی صاحب آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے میئر صاحب نے ہمیں بلایا، ہمیں بلایا، ہم کہی تھی ایک زمانے کی جو ہماری شپ یارڈ ہے، ہماری شپ یارڈ جو ہے وہ اس میں چھوٹے چھوٹے جہاز بھی بنتے ہیں، یعنی ایسا وہ ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم لوگ بالکل بھی میں جو ہے نا آج آپ کے پاس صرف پیٹرولیم پہ آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں، میں ادھر ادھر بھگانے میں آج بھاگنے نہیں دوں گا آپ لوگوں کو دونوں کو، میں فوکس وہی ہے میرا۔ ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیے رگیں جو ہیں دنیا بھر میں، یعنی چین میں ساری رگیں ان کے شپ یارڈ میں بنتی ہیں، یعنی رگ بنانے کا جو طریقہ، رگ جو بنتی ہے وہ شپ یارڈ میں ہیوی ڈیوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اور پاکستان الحمدللہ چھوٹے چھوٹے جہاز بڑی شپ یارڈ ہے وہاں پہ، ہمیشہ سے بڑی شپ یارڈ ہے، تو رگ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری ایک اور بات بتاؤں کہ آئل فیلڈ کے بہت سارے سامان جو ہے، بہت سارا سامان، دیکھ ہائی ٹیکنالوجی MWD LWD وہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، لیکن ڈرل پائپس ہیں، کیسنگ ہے، دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ بالکل میکینیکل چیزیں جو ہمارے یہاں آرام سے بن سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بن سکتی۔ تو ایسا نہیں کہ ہم اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کیسنگ، سب سے پہلے کیسنگ پاکستان میں بننا شروع ہو جائے، ڈرل پائپس پاکستان میں بننا شروع ہو جائے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ٹانگز ہیں بہت ساری، بعض ہمارے جو مٹیریل ہے اس کا آئل فیلڈ کا عبدالعزیز صاحب دیکھیں، آپ دونوں حضرات کا ایک تو بہت بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آپ نے آج مجھے ٹائم دیا ہے، اور طارق صاحب کا اسپیشلی شکریہ کہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام کے اندر آئیں۔ اور طارق صاحب، یہ ایک آخری ملاقات نہیں ہے ہمارے یہ موجود جو ہے، میں نے آئے اور چھا گئے، وہ جی میں نے کہا کہ میں نے یہ پک کیا ہے موضوع کہ پاکستان کی ترقی میں وہ کون کون سے انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں جہاں پہ پاکستان کچھ کر سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے اور معاشی طور پر آگے لے سکتا ہے۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ ماہرین کو بلا کر ان سے گفتگو کروں تاکہ کچھ اندازہ ہو ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ طارق حسنی صاحب۔ جی آخری بات دیکھو، طارق کے موجود ایک بات میں کہوں گا، سب سے بڑی ضرورت پاکستان کو احساس کمتری کے جس کے دلدل سے نکالنا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آج طارق حسنی کی بات سن کر کے کہ ایسا معاملہ نہیں کہ ہم گئے گزرے لوگ ہیں، ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم احساس کمتری کے دلدل سے نکالیں اس قوم کو، اور اس میں بہت بڑا حصہ تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ جب وہ خود ہی مایوسی کی بات کریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے احساس کمتری ختم کر دیں اپنے قوم سے، احساس کے اندر جو ہے وہ اعتماد پیدا کر دیں، تو بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی طارق، آخری بات کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں تیل و گیس کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے نا بزنس کا، وہ بہت ایگریسو ہونا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں دو قسم کی کمپنی ہے پاکستان میں، اور قید یہ بزنس انہی کے ہاتھ میں، یا تو سرکاری کمپنی ہے یا بہت چھوٹے سائز کی پرائیویٹ کمپنیز ہیں۔ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی، اور جو سرکاری کمپنی ہیں وہ رسک لے سکتی ہیں، مگر وہ بہت ڈرتی ہیں۔ بہت ان کی جو اپروچ ہے
وہ اتنی اگریسو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہی ملیشیا ہے, اس کی میں نے کام کیا ان کی کمپنی میں, پیٹروناس میں. ان کا آپ ورکنگ اسٹائل دیکھیں کتنا اگریسو ہے. کون سا دنیا کا ملک ہے جہاں وہ اس وقت نہیں ہے. باقی یہ کہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو بہت دی ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم نے صرف اپنی ترجیحات بنانی ہے, اور جو ترجیحات میں اگر تیل و گیس پہ اگر میں رہوں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, مگر مائنڈ سیٹ پازیٹیو اور اگریسو. یہ واحد طریقہ ہے کہ ایکسپلوریشن میں سکسیس حاصل کرنے کا. جیسے عبدالی صاحب نے کہا کہ ویل ڈرائی ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو آپ نہیں کیجئے, پھر آپ کوئی اور بزنس کر لیں, آپ آسان بزنس کر لیں جس میں رسک نہیں ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. آج کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بڑا محدود ہوتا ہے, اسی محدود ٹائم میں ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ عبدالی صاحب. یہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر ٹائم لینا ہے آپ سے, اور اگلے ہفتے جو آج کے موضوعات رہ گئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ طارق حسنی ہے مسعود عبدالی صاحب. تو ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے کمیونٹی ٹاک میں دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں, کیونکہ ہم بہت باتیں سنتے ہیں جناب کہ ہمارے یہاں یہ معدنیات ہیں, وہ معدنیات ہیں, ہمارے یہاں ریکوڈک کے منصوبے ہیں, سینڈیک کا منصوبہ ہے, یہ نکل رہا ہے, وہ نکل رہا ہے. لیکن پرابلم جو آج ہمارے یہاں جو ایکسپلوریشن کی جو پرابلمز ہیں وہ طارق نے اور مسعود عبدالی صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہیں, اور ہمارے یہاں بہت سارے دوسرے جو مسائل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی پاکستان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بہت ساری چیزیں لوکل بنانے کی ضرورت ہے, اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. دوسرے ممالک شاید ہم سے بہت آگے نکل گئے, لیکن افرادی قوت کے اندر جو صلاحیتیں ہمارے یہاں موجود ہیں اس کی میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی وہ موجود ہیں, اور ہم دنیا بھر کے لیے آج بھی ہمارے افراد جو ہے وہ دنیا بھر میں ماہرین کے جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ہم فراہم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.